جس وقت آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اسی سیکنڈ میں 2 لوگ کہیں نہ کہیں جاب کے دوران مر رہے ہیں۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق سالانہ 6,50,000 ورکرز جاب کے دوران یا پھر جاب کی وجہ سے بیمار ہو کر جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم کچھ ایسی جابز کے بارے میں بات کریں گے جو سب سے زیادہ خطرناک سمجھی جاتی ہیں، اتنی خطرناک کہ وہ کسی کی جان بھی لے سکتی ہیں۔ نمبر 6، 1947 میں جب انڈیا برٹش راج سے آزاد ہوا تو اس کو اپنی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے نمک امپورٹ کرنا پڑتا تھا۔ آج انڈیا نمک کا تیسرا بڑا پروڈیوسر ہے جو نہ صرف اپنی ضرورت پوری کرتا ہے بلکہ انڈین سالٹ پوری دنیا میں ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے۔ انڈیا میں زیادہ تر سالٹ کی پروڈکشن ویسٹ گجرات میں ہوتی ہے۔ سیٹلائٹ فوٹیج میں یہ رنگین ریکٹینگلز جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سالٹ ایویپوریشن پونڈز ہیں۔ یہاں سالٹ ورکرز کڑکتی گرمی میں سولر ایویپوریشن میتھڈ کے ذریعے سالٹ پروڈیوس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ لوگ صحیح موسم کا انتظار کرتے ہیں جس میں بارشیں نہیں پڑتی، پھر یہاں مٹی سے پارٹیشن بنا کر پونڈز تیار کیے جاتے ہیں اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے کمر توڑنے والا کام۔ پونڈز کو ٹھوس بنانے کے لیے اس پر ہاتھوں کی مدد سے بھاری رولرز چلائے جاتے ہیں۔ یاد رہے، جتنی زیادہ زمین ٹھوس ہوگی اتنا اچھا سالٹ پروڈیوس کر سکے گی۔ ایک پونڈ پر کم از کم 20 سے 25 مرتبہ رولر چلانا ہوتا ہے۔ گجرات کی آگ برسانے والی گرمی میں یہ کام پورے دن تک کرنے سے ان ورکرز کی باڈی اکثر ڈی ہائیڈریٹ بھی ہو جاتی ہے۔ اب یہ ورکرز زمین میں کھدائی کر کے برائن واٹر تلاش کرتے ہیں۔ برائن واٹر ایسے پانی کو کہتے ہیں جس میں سالٹ کی کوانٹٹی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ پانی سولر موٹرز کی مدد سے پمپ کر کے ان پونڈز میں ڈالا جاتا ہے۔ کئی مہینوں کے بعد پانی ایویپوریٹ ہو جاتا ہے اور پیچھے ایسے سالٹ کرسٹلز چھوڑ جاتا ہے۔ ان حالات میں کام کرنا خطرے سے خالی ہرگز نہیں ہے، کیونکہ ان فارمرز کو نہ صرف آگ برسانے والی گرمی میں دن بھر مزدوری کرنی ہوتی ہے بلکہ نمک کا ہائی ایسیڈک پانی بھی ان کی اسکن کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فارمرز بہت چھوٹی عمر میں ہی اپنی نظر کھو بیٹھتے ہیں، کیونکہ سورج کی روشنی سفید نمک سے ریفلیکٹ ہوتی ہے تو اس کی برائٹنس کافی زیادہ ہو جاتی ہے جو ان کی آنکھوں کو خاصا نقصان پہنچاتی ہے۔ اتنی محنت کرنے کے بعد بھی یہ فارمرز صرف 30 پیسے فی کیجی کے حساب سے نمک بیچتے ہیں۔ نمبر 5، سلفر کی دنیا بھر میں کھپت 6 ارب US ڈالرز ہے، لیکن اس کو مائن کرنے والے ورکرز کو صرف $7 ڈیلی ہی ملتے ہیں۔ یہ ورکرز اپنی جان جوخم میں ڈال کر دنیا کی سب سے خطرناک جگہ میں سلفر کلیکٹ کرنے جاتے ہیں۔ کار بیٹریز، فرٹیلائزر اور آئل ریفائننگ جیسی $1 ٹریلین انڈسٹریز میں استعمال ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سلفر ہی ہے جس سے شوگر کا کلر براؤن سے وائٹ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کے علاوہ سلفر ایک بہترین پلانٹ نیوٹرینٹ بھی ہے۔ سلفر نہ ہو تو ایگریکلچر سیکٹر بری طرح سے اثر انداز ہو سکتا ہے، کیونکہ فصلوں کو اچھی پیداوار کرنے کے لیے سلفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ جتنا سلفر آج ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو چکا ہے اتنا ہی اس کو ایکسٹریکٹ کرنا مشکل ہے۔ ایسٹ جاوا انڈونیشیا میں موجود یہ ہے آئیجن کریٹر۔ یہ ایک ایکٹیو والکینو کریٹر ہے جہاں سے کئی جان لیوا گیسز نکلتی رہتی ہیں۔ یہ گرم اور خطرناک گیسز زمین کے اندر سے نکلتی ہیں تو کنڈنسیشن کی وجہ سے لیکوڈ میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ یہ لیکوڈ پائپ سے ٹپک کر نیچے گرتا ہے جو ٹھنڈا ہونے پر سلفر چپس کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ورکرز کو ان گیسز کے درمیان جا کر ان سلفر چپس کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایک ورکر دن میں 200 kg سلفر کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر کریٹر چڑھتا ہے اور پھر میلوں دور اس کو مارکیٹ میں جا کر سیل کرتا ہے، جہاں ان کو 75,000 سے 1 لاکھ انڈونیشین روپیے ملتے ہیں، جو اصل میں صرف $7 بنتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق جان لیوا گیسز اور سلفر پاؤڈر انہیل کرنے کی وجہ سے یہ ورکرز 50 سالوں سے زیادہ نہیں جی پاتے۔ اپنی فیملی کو زندہ رکھنے کے لیے یہ لوگ خود موت کے قریب جانے پر مجبور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سلفر، جس کو ڈیولز گولڈ بھی کہا جاتا ہے، اس کو ایکٹیو والکینو سے ایکسٹریکٹ کرنے کی جاب دنیا کی خطرناک جابز میں شمار ہوتی ہے۔ نمبر 4، ویلڈرز کو ویلڈنگ کے دوران ہیٹ، فائر بالز اور دھماکوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، لیکن یہی کام جب سمندر کے اندر کیا جائے تو مشکلات میں 10 گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔
جی ہاں، انڈر واٹر ویلڈرز کی جاب دنیا کی سب سے خطرناک جابز میں شمار ہوتی ہے۔ اس فیلڈ سے تعلق رکھنے والے امپلائیز کو انڈر واٹر پائپ لائنز، شپس، ڈیمز اور آف شور آئل پلیٹ فارم کی ریپیئر کے لیے پانی کے اندر جا کر ویلڈنگ کرنی ہوتی ہے۔ انڈر واٹر ویلڈنگ میں ایکسپلوژن اور شارٹ سرکٹ کا خطرہ 10 گنا بڑھ جاتا ہے اور پانی کے پریشر سے بہہ جانے کا خطرہ بھی منڈلا رہا ہوتا ہے۔ ڈیزیز کنٹرول ڈپارٹمنٹ کے مطابق انڈر واٹر ویلڈرز کا حادثے سے مرنے کا ریشو سرفیس ویلڈرز سے 40% زیادہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر شپ یا آئل رگ میں ویلڈنگ کا کام کرنا ہو تو فیول لیکیج کی وجہ سے جو نقصان ہو سکتا ہے اس کو امیجن کرنا بھی کافی مشکل ہے۔ نمبر 3، ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے سمندر میں موجود یہ لائم اسٹون کی چٹانیں دیکھنے میں تو بالکل بنجر اور ناکارہ لگ رہی ہیں، لیکن اصل میں یہ اپنے اندر بہت قیمتی چیز چھپائے بیٹھی ہیں۔ یہ پرندہ جس کو ہم سوئفٹ کہتے ہیں، یہ شکاری جانوروں سے بچنے کے لیے دور ان چٹانوں کی غاروں میں انڈے دیتا ہے، لیکن دوسرے پرندوں کی طرح یہ لکڑی کے تنکوں سے اپنا گھونسلہ نہیں بناتا، بلکہ یہ اپنی ہی تھوک سے گھونسلہ بناتا ہے۔ جی ہاں، اس گھونسلے کی پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں بہت ڈیمانڈ ہے، کیونکہ اس سے ایک سوپ بنایا جاتا ہے جو کہا جاتا ہے کہ انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ان چٹانوں تک پہنچنا صرف بوٹ کی مدد سے پاسبل ہوتا ہے اور ان پر چڑھنا مشکل ہونے کے ساتھ ساتھ بہت رسکی بھی ہوتا ہے۔ ورکرز جو اس نیسٹ کو تلاش کرتے ہیں ان کو لوکل لینگویج میں بوشر ڈورز کہا جاتا ہے۔ بنا کسی پروٹیکٹیو گیئر کے یہ اپنی جان کو داؤ پر لگا کر ان پتھریلی چٹانوں پر چڑھتے ہیں۔ اوپر چڑھتے وقت اگر تھوڑی سی بھی کیلکولیشن آؤٹ ہوئی یا پھر پیر کے نیچے کوئی پتھر ٹوٹ گیا تو بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سوئفٹلیٹس اپنے گھونسلے بالکل اندھیری اور اونچی غاروں میں بناتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر پہلے تو بوشڈورز ان گھونسلوں کو ڈھونڈتے ہیں، پھر بڑی احتیاط سے ان کو پتھروں سے الگ کرتے ہیں۔ کئی تو ان کے ہاتھ لگتے ہیں جبکہ کئی اتنے اوپر ہوتے ہیں کہ وہاں تک پہنچنا ممکن نہیں ہوتا۔ اس خاص برڈ نیسٹ کا 1 کلو گرام $2500 میں سیل ہوتا ہے۔ ایک نارمل سائز کا نیسٹ 14 گرام وزنی ہوتا ہے، جس کو یہ ورکرز صرف $35 میں سیل کرتے ہیں۔ 2 دن کے اس مشن میں کبھی ان کو 6 نیسٹ تو کبھی 1 بھی نہیں ملتا۔ نمبر 2، بل رائڈنگ امریکہ اور آسٹریلیا میں ایک فیمس اور مسلسل بڑھتا ہوا کھیل ہے۔ پروفیشنل رائڈرز جہاں اس اسپورٹ سے ملینز آف ڈالرز کماتے ہیں، وہیں یہ کھیل انسان کو نقصان پہنچانے والا سب سے خطرناک کھیل مانا جاتا ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق 1000 رائڈرز میں سے 32 کو گہری چوٹیں پہنچتی ہیں۔ بل رائڈرز کو زیادہ تر چوٹیں ٹانگوں، چھاتی اور دماغ میں لگتی ہیں، جو انسان کا سب سے نازک پارٹ ہے۔ صرف امریکہ کی بات کی جائے تو یہاں سالانہ 3 رائڈرز اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بل رائڈنگ کو بھی دنیا کی ڈینجرس جابز میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں ہماری لسٹ پہ نمبر 1 ڈینجرس جاب کی۔ شوق کے طور پہ فشنگ کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن جو لوگ فشنگ سے اپنا گزر بسر کرتے ہیں ان کے لیے یہ جاب موت کو دعوت دینے جیسی ہوتی ہے۔ ماہی گیر مچھلیاں پکڑنے کے لیے دور سمندر میں جال بچھاتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جال پھینکتے وقت ان کی کشتی پلٹ جاتی ہے اور وہ خود جال میں پھنس کر پانی میں ہی دم توڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کانٹوں کی مدد سے فشنگ کرنا بھی کسی صورت خطرے سے خالی نہیں ہے۔ کئی بار ہکس پھینکتے وقت کشتی پر موجود دوسرے ماہی گیروں کو جا کر لگتے ہیں۔ اگر یہ لوگ ان حادثوں سے بچ بھی جائیں تو اچانک آنے والے سمندری طوفان سے بچنا قریب ناممکن ہی ہو جاتا ہے۔ فشنگ انڈسٹری میں سب سے زیادہ ایکسیڈنٹس الاسکا میں ہوتے ہیں۔ الاسکا اور رشیا کے درمیان گلف آف الاسکا میں کریبز کا سیزن سردیوں میں صرف چند دنوں تک ہی رہتا ہے، جس میں ہر سال 200 فشنگ بوٹس حصہ لیتی ہیں۔ کریب کو پکڑنے کے لیے 400 kg وزنی ایک اسٹیل کیج کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے۔ اس کیج میں یہ لوگ گوشت کے ٹکڑے رکھتے ہیں جس پر کریبز اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ کریب فشنگ میں سب سے زیادہ نقصان یہاں کے ٹھنڈے موسم اور برف جیسے پانی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اتنے بھاری کیج کو پھینکتے وقت اگر زور کی لہر آئی تو کیج جھولتا ہوا کسی کے سر پر بھی لگ سکتا ہے یا پھر کسی کو اٹھا کر پانی میں بھی گرا سکتا ہے۔ اتنے ٹھنڈے پانی میں گرتے ہی انسان کو ہائپو تھرمیا ہو جاتا ہے۔
اس میڈیکل کنڈیشن میں انسان کی باڈی کی ساری ہیٹ نکل جاتی ہے، جس میں انسان کا بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 1 لاکھ ماہی گیروں میں 117 کام کے دوران ہی حادثوں کی وجہ سے مرتے ہیں۔ امید ہے بھی آپ لوگ بھرپور لائک اور شیئر کریں گے۔ آپ لوگوں کے پیار بھرے کامنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔